نیکسٹ ہے حقیقت التکبیر، تکبیر کی حقیقت. یعنی جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوگے تو پھر آپ اگلا سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. ثم کبرہ بالتعظیم والاجلال وواطأ قلبہ فی التکبیر لسانہ فکان اللہ اکبر فی قلبہ من کل شیء وصدق هذا التکبیر بأنہ لم یکن فی قلبہ شیء اکبر من اللہ تعالی یشغلہ عنہ فإذا اشتغل عن اللہ بغیرہ وکان ما اشتغل به اہم عنده من اللہ تعالی کان تکبیرہ بلسانہ دون قلبہ فالتکبیر یخرجہ من لبس رداء التکبر المنافی للعبودیۃ ویمنعہ من التفات قلبہ الی غیر اللہ اذا کان اللہ عنده وفی قلبہ اکبر من کل شیء فمنعہ حق قولہ اللہ اکبر والقیام بعبودیۃ التکبیر عن ہاتین الآفتین اللتین ہما من اعظم الحجب بینہ وبین اللہ تعالی. تکبیر کی حقیقت. پھر وہ تعظیم اور وقار کے ساتھ اللہ اکبر کہے، اس کا دل تکبیر کہنے میں اس کی زبان کی موافقت کرے، پھر اللہ کی ذات اس کے دل میں ہر چیز سے بڑی ہو جائے اور وہ اس تکبیر کی تصدیق یوں کرے گویا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز نہ ہو جو اس کو اللہ سے مشغول کرتی ہو. جب وہ اللہ سے پھر کر کسی اور کے ساتھ مشغول ہو جائے گا اور جس کے ساتھ وہ مشغول ہوا ہے وہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اہم ہے، تو یہ تکبیر کہنا اس کی زبان سے ہوگا نہ کہ اس کے دل سے. تو تکبیر کہنا اس کو عبودیت کے منافی تکبر کی چادر پہننے سے نکال لے جائے گا اور اسے اس کے دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے روک دے گا، کیونکہ اس حال میں اللہ اس کے نزدیک ہے اور اس کے دل میں ہر چیز سے بڑا ہے. چنانچہ اللہ اکبر کے الفاظ کا حق اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی عبودیت کے ساتھ کھڑے ہونا اس کو ان دونوں آفتوں یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی آفت اور تکبر کی آفت، ان دونوں سے روک دے گا جو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. تو تکبیر کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 1، انسان جب کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو باقی سب انسان اور چیزیں اور مال اور دولت ہر چیز چھوٹی ہو جاتی. تبھی تو یہاں اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم نے اپنا کام بھی اس وقت چھوڑا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑا، ہم نے اپنے پسندیدہ باتوں کو بھی، جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں جن میں ہمارا بڑا دل لگتا ہے، چاہے سیر و تفریح کر رہے ہوں، چاہے کھا پی رہے ہوں، کچھ بھی، سب چھوڑ کے ہم آ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. تو ہم نے کہا اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان تکبر سے بچتا ہے. جب انسان اللہ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، یعنی دنیا کی چیزوں کو بھی بڑا نہیں اور اپنے آپ کو بھی بڑا نہیں. اور یہ جو تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا. تو اللہ اکبر کہنا تکبر کے منافی ہے اور وہ حجاب ہٹ جاتے ہیں، انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے اگر وہ اپنے اس کہنے میں سچا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. پھر بندوں کی بڑائی اور بندوں کا خوف اور مال سے امپریس ہونا، وہ غلامی انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے. انسان صرف اللہ کا غلام بن جاتا ہے اور خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. نماز میں ہم صرف ایک بار تکبیر نہیں کہتے، بار بار تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع کرتے تو بھی تکبیر کہتے، جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اس کے بعد حالت قوما میں ربنا لک الحمد کہتے، پھر سجدے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی تکبیر کہتے،
پھر دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہتے اور آخر میں جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی تکبیر کہتے. پھر اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کرتے حتیٰ کہ اسے پورا کر لیتے. اس کے علاوہ جب تشہد بیٹھنے کے بعد 2 رکعات سے فراغت کے بعد اٹھتے تو بھی تکبیر کہتے. ٹھیک ہے. اب یہ جو تکبیر کہنا ہے، ایک بار تکبیر کہنے کا کتنا فائدہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی صرف ایک بار جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا کو بھر دیتا ہے. اور یہ اللہ کے محبوب کلمات میں سے ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چاروں کلمات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں. یعنی اس لفظ کا منہ سے نکلنا ہی اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اس لیے پورے شعور کے ساتھ اللہ کی بڑائی سوچتے ہوئے تکبیر بولیں کہ اللہ کی ذات سب سے بلند اور بڑی ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند، بہت بڑا ہے. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. کہہ دیجئے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی. کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ یعنی کتنا بڑا ہے رب، جو 7 آسمانوں اور زمینوں اور عرش عظیم کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، وہ ان سب کا مالک. یعنی اللہ کی بڑائی کیوں بیان کریں، کس اعتبار سے؟ اللہ ہر اعتبار سے بڑا ہے، بلند ہے. سورج کا مالک اللہ ہے، چاند کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین پہ جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جنوں کا مالک اللہ ہے، فرشتوں کا مالک اللہ ہے، سب اس کے قبضہ قدرت پہ ہیں. بادشاہوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، امیروں کا، سب کا مالک اللہ ہے. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو جس شخص کی بڑائی آپ کے دل میں آ رہی ہو تو وہاں پر آپ بولیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو مجھے اس سے نہیں ڈرنا. یہ چیز انسان کے اندر بہت زبردست کانفیڈنس پیدا کر دیتی کہ مجھے انسان سے نہیں ڈرنا. آپ دیکھیے ہمارے بہت سے کام کیوں رک جاتے ہیں، ان میں رکاوٹ کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بڑا سمجھ کے ڈرنے لگ جاتے ہیں ان سے، اور ڈرتے ہوئے پھر ان سے بات نہیں کرتے، اور جب بات نہیں کرتے تو مسئلہ حل نہیں کرتے. تو اس طرح ہماری زندگی ایک گنجلک ہی بن کے رہ جاتی ہے، کنفیوژن کا ہی شکار رہتے ہیں، کلیئرٹی نہیں آتی، ڈیسیژنز نہیں لے پاتے، کبھی اس کا ڈر، کبھی اس کا ڈر، کبھی اس کا ڈر. جب انسان یہ سوچتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، مجھے وہ کرنا چاہیے جو اللہ کو راضی کرے، تو آپ کے فیصلے بڑے آسان ہو جائیں گے، ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جائے گی. یہ کام کروں کہ نہ کروں، رب کو پسند ہے کہ نہیں، اچھا ہے کہ نہیں، بس کر لیں. نہیں فلاں ناراض ہوگا، نہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا. کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کرنا، کسی کی خدمت کرنا، لوگوں سے ڈر ڈر کے وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جب اللہ اکبر انسان کہتا ہے نا تو لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے، ان کو نہیں دینا. تو زمین و آسمان کی اور جو ان کے درمیان ہے، جو ان کے اوپر ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ کے علاوہ سب چھوٹے ہیں، اس لیے ان کی طرف نماز میں توجہ نہ کریں. نماز میں جو التفات ہم کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں یا خیال بھٹکانے لگتے ہیں. جب کہہ دیا اللہ بڑا تو پھر بڑے ہی کی طرف توجہ رکھے نا. صحابہ کی نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ یکسوئی تھی اللہ کی طرف. سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوف قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا رضی اللہ عنہ، اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو ابو بکر نماز پڑھانے لگ گئے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں مصروف تھے. آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے، اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی. ابو بکر اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے،
ان کو پتہ ہی نہیں کون آیا ہے، کیا لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. جب لوگوں نے کثرت سے تالیاں بجائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. تب آپ نے ان کو اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے. تاہم ابو بکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے؟ ابو بکر نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا؟ دیکھو جب کسی کو اس کی نماز کے دوران کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی. تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کئی مسئلے اس سے پتہ چلتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ نماز میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ہم بھی کبھی کبھی بہت کھو جاتے ہیں کسی چیز میں، نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ. تو کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا کہا. یہ کیفیت نماز میں ہونی چاہیے، اللہ کر دے ایسا. لیکن نماز میں ہم پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہوتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بہت بڑی مصیبت اور آفت ہے یہ. پھر اسی طرح شدید تکلیف کے باوجود بھی نماز پہ صحابہ توجہ رکھتے تھے. جابر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوہ ذات الرقاع میں تو کسی مسلمان نے مشرکین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا. تو پھر اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر ہی رہوں گا. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا، یعنی آپ کا پیچھا کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پہ پڑاؤ کیا، فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ تو ایک مہاجر اور انصاری اٹھے. آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پہ کھڑے رہو. کہتے وہ دونوں اس کی طرف نکلے تو انہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرا دیں گے. چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، پہرا بھی دے رہا تھا اور نماز بھی پڑھ رہا تھا. وہ مشرک بھی آ گیا. جب اس نے اس کا سراپا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کا پہرے دار ہے. چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو اس کے اندر کھب گیا. اس انصاری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز پڑھتا رہا، حتیٰ کہ اس نے 3 تیر مارے. پھر اس نے رکوع کیا اور سجدہ بھی کیا 3 تیروں کے ساتھ. ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جاگ گیا. مشرک کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا تو بھاگ نکلا. مہاجر نے جب انصاری کو دیکھا تو وہ لہو لہان ہو رہا تھا. اس نے کہا سبحان اللہ، تم نے مجھے پہلے تیر پر ہی کیوں نہ جگا دیا؟ اس نے جواب دیا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھورا چھوڑوں، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھورا چھوڑوں. یہ تھی ان لوگوں کی نماز، یہ تھی ان لوگوں کی یکسوئی، یہ تھی ان لوگوں کی محبت اللہ سے. ہمارے صرف دعوے ہی ہیں. حقیقت التکبیر، تکبیر کی حقیقت. ثم کبرہ بالتعظیم والاجلال وواطأ قلبہ فی التکبیر لسانہ. ثم کبرہ، پھر وہ اللہ اکبر کہے، بالتعظیم، تعظیم کے ساتھ، والاجلال اور وقار کے ساتھ، وواطأ قلبہ اور موافق ہو اس کا دل، فی التکبیر تکبیر میں، لسانہ اس کی زبان سے، یعنی دل اور زبان موافق ہو، یعنی صرف زبان سے نہ کہہ رہا ہو اللہ اکبر بلکہ دل سے بھی کہہ رہا ہو. فکان اللہ اکبر فی قلبہ من کل شیء، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر ہو. وصدق ھذا التکبیر بانہ لم یکن فی قلبہ شیء، اور تصدیق کی اس تکبیر نے کہ نہیں اس کے دل میں کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر بڑی. یشغلہ عنہ، جو اس کو اس سے مشغول کر دے، یعنی اللہ کو بھول کر وہ چیز اپنے اندر اس کو مشغول کر دے. گویا جب آپ اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کو بھول گیا اور چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. فَإِذَا اشْتَغَلَ عَنِ اللَّهِ بِغَيْرِهِ، پھر جب وہ مشغول ہو جاتا ہے
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں، وَكَانَ مَشْتَغَلَ بِهِ، اور جس چیز میں وہ مشغول ہوتا ہے، اہم عندہ من اللہ تعالی، اس کے لیے اللہ سے بڑھ کر زیادہ اہم ہوتی ہے، کان تکبیرہ بلسانہ دون قلبہ، تو اس کی تکبیر صرف اس کی زبان سے ہوتی ہے، اس کے دل سے نہیں ہوتی. ہمیں دل سے اللہ اکبر کہنے کی ضرورت ہے. فالتکبیر یخرجہ من لبس رداء التکبر، تو تکبیر نکال لیتی ہے اس کو تکبر کی چادر پہننے سے. المنافی للعبودیہ، جو عبودیت کے منافی ہے. وَيَمْنَعُهُ مِنَ الْتِفَاتِ قَلْبِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، اور اس کو روکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہونے سے. اذا کان اللہ عندہ، جب اللہ اس کے نزدیک بڑا ہوتا ہے. وفی قلبہ، اور اس کے دل میں اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑھ کر بڑا ہوتا ہے. یعنی جب اللہ اس کے نزدیک اور اس کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر بڑا ہوتا ہے. فمنعہ حق قولہ اللہ اکبر، تو روک دیتا ہے اس کو اس کے قول کی سچائی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. والقیام بعبودیت التکبیر، اور قائم کرنا یا بیان کرنا بعبودیت التکبیر، تکبیر کی عبادت کو، انہاتین لافتین، ان دو آفتوں سے. یعنی روک دیتا ہے اللہ اکبر کہنا اور اس کی عبادت کے لیے قائم ہونا تکبیر کے ساتھ ان دو آفتوں سے. اللتین ہما من اعظم الحجب، جو کہ سب سے بڑے حجاب ہیں، بینہ و بین اللہ تعالی، اللہ اور بندے کے درمیان. یعنی اللہ اکبر کے الفاظ جو ہیں جب دل سے انسان کہتا ہے تو اس کو دو آفتوں، یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی آفت اور تکبر کی آفت سے روک دیتا ہے، جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے. جی، ہم ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو ان کی بھی نماز میں کنسنٹریشن کے بارے میں پتہ چلا. ایک بار وہ گھر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے تو ان کے چھوٹے سے بچے کو ان کی جو وائف ہے انہوں نے ان کے پاس آ کے رکھ دیا کہ بھئی یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سائڈ میں بچہ بھی لیٹا، اور اتنے میں ایک سانپ آ گیا اور وہ سانپ اس بچے کے ارد گرد گھوم رہا تھا. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ سانپ آیا ان کے بچے کے چھوٹے سے بچے کے آس پاس گھوم رہا تھا. اتنے میں گھر والے آئے، انہوں نے اس سانپ سے نجات پائی. جب انہوں نے سلام پھیرا تو سارے گھر والے ان کی طرف گھور رہے ہیں. کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ کو کچھ شور غل کچھ نہیں سنائی دیا اس دوران؟ کہتے نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا چلا. اب ہم کمپیئر کر لیں ہمارا حال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے. اللہ ہم پہ رحم کرے. نماز ہی تو ٹھیک نہیں، اس لیے ہمارا دین ہی ٹھیک نہیں. ہم دین میں پورے کو پورے داخل ہی نہیں ہوتے. ہمیں اور چیزیں ہمارے ذہن پہ چھائی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی پریشانیاں ہمارے اوپر غالب ہیں. ریسنٹلی مجھے تجربہ ہوا، ہائکنگ پہ گئے تھے ہم، تو ادھر کھو گئے ہم لوگ، راستہ بھول گئے. تو پہلے تو نیچے جا رہے تھے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے گئے، پھر اوپر چڑھے آتے ہوئے تو اللہ اکبر کہا. تو ذہن میں تھا کہ اب تو کل تو ایسا تھک رہا ہے کہ برا حال ہو جائے گا، پر سبحان اللہ کے دوسرے دن میں اس سے بھی زیادہ انرجیٹک تھی. تو یہ سب میں نے محسوس کیا کہ یہ سب جو ہے اللہ اکبر کہنے اور سبحان اللہ کا ہی سبحان جو ہے. اللہ. یعنی تو میں کہوں گی کہ یہ یقین جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں اور بالکل، مان جاتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی جو تعلیم دی ہے نا، اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، تو دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو کر کے خود ہی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. جی استاذ، میرے پاس ایک سوال ہے کہ سوتے وقت قبلے کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں؟ یعنی اور اگر احترام کی وجہ سے آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کہ اگر مجبوری ہے اور کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ بعض کمروں میں ایسے بیڈ رکھے رہتے ہیں کہ وہ جی ہاں، قبلہ کوئی اور رخ رخ ہوتے بن ہیں، نہیں پاتا تو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں جتنی قبلے سے متعلق چیزیں تھیں نا، وہ تقریباً میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ دعا کے وقت پسندیدہ اور نماز کے وقت خاص طور پر.
باقی سوتے وقت اور قرآن باقی پڑھتے سوتے وقت یہ یا جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس وقت اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیتے ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سازا. میرے 2 چھوٹے بچے ہیں اور جب بھی میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو کوئی یا تو بیڈ کے نیچے گھسا ہوتا ہے یا کوئی لیمپ گرا رہا ہوتا ہے. تو سم ٹائمز اگر موو کرنا ہو ڈیورنگ نماز تو کتنا موو جی کر سکتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہو، بچوں کی وجہ سے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے ان کو. اگر وہ نارملی لیٹے ہوئے ہیں کھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیخ رہے ہیں یا کچھ اور آپ کی نماز میں خلل آ رہا ہے تو آپ پھر ہاتھ بڑھا کے یا ایک آدھ قدم آگے پیچھے کر کے ان کو سیٹل کر دے. جی السلام علیکم استاذہ. یہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمارا دل بھی اس کے ساتھ شامل ہو، تو یہاں پہ ایک بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت ٹرم بولی جاتی ہے، آئی ہینڈ کوآرڈینیشن. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دونوں کا کوآرڈینیشن نہیں مل رہا تو اس لیے لائن اوپر چلی گئی جہاں تک اس کو کہا تھا کرنے کے لیے، یا کبھی کم رہ گیا. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ نماز میں پھر ہارٹ اینڈ ٹنگ کوآرڈینیشن کی بات ہے پھر. اور دوسرے مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایکٹیو لسننگ اور پیسو لسننگ، تو ہم تو پیسولی پڑھ رہے ہیں نماز، پھر ہم صرف ویسے موڈ بولتے میں جا رہے چلے ہیں جاتے بولتے جا رہے ہیں. ویسے ایکٹیو رہتے ہیں ہر وقت کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن جو بھی نماز ہوئی تو شاید انٹینشنلی ہم پیسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. وہ سب کھڑے ہو گئے، اب دل کہیں اور لگا لو اور ایکشن کرتے جاؤ، آٹو پہ چلے جاتے ہیں. بالکل. میرا ایک کوشچن تھا چھوٹا سا. آپ نے گاڑی میں فرض نماز کا بتایا تھا جیسے، تو پارکنگ لاٹ میں کھڑی کر کے اگر قبلہ رخ کر لیں کمپس پہ دیکھ کے تو پھر پڑھ سکتے ہیں گاڑی میں نماز؟ قیام بھی فرض ہے نا، قیام بھی فرض ہے. استاذہ جیسے فوکس کی بات ہوئی نا، تو اس میں جیسے ایک چیز ہم نے ایکسپیرینس کی، ہم 2 فیملیز تھی تو ہم لوگ ہیوسٹن جا رہے تھے، تو جو دوسری گاڑی تھی نا وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ میکڈونلڈ جو بھی آتا تھا اس پہ رک جاتے تھے. تو اب ہم لوگ 4 گھنٹے میں پہنچ کے اور وہ لوگ 6 گھنٹے میں پہنچے. تو میں اب اس سے اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ انسان جب فوکسڈ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جاتا ہے. جیسے مثلا اگر اپنا ہم مقصد پا لیتے. بالکل جیسے ہم نے نماز شروع کی اور ہم اگر فوکسڈ ہیں تھرو آؤٹ دا نماز تو انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ تک ہمیں ایک فلفلمنٹ رہے گی. لیکن اگر بار بار ڈسٹریکشن ہے تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی نا. بالکل. یہ جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کی بات تھی، تو اس میں اگر سفر کر رہے ہوں تو اگر آپ گاڑی میں ہوں تو آپ گاڑی روک کے فرض پڑھیے. فرض پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پلین میں ہوں تو اس وقت تو آپ وہ نہیں روک سکتے نا، نہ باہر نکل سکتے. تو اس صورت اس میں پھر مجبوری ہے، اس میں پھر آپ جدھر منہ ہے ادھر ہی. جزاک اللہ. السلام علیکم. استاذہ جی، نماز تراویح ہوتی ہے، اب ینگ بچیاں آ جاتی ہیں، بچہ رو رہا ہے بھئی اٹھا لو، صحیح، کیا حرج ہے؟ بالکل اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. بالکل. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لڑکیوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، بچے پالنا نہیں سکھاتے، اور یہ اگلی نسل پہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. اب مثلاً بچے کو بہلانا آنا چاہیے. ہم بعض اوقات اپنی سوچوں میں کھوئے تو بچہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، بےچارا مسکین، اور ماں اس سے بات ہی نہیں کر رہی. بچوں سے کمیونیکیٹ کریں، بات کریں، وہ بہل جائیں گے. رو رہے ہیں نماز میں تھپکی دے دیں، اٹھا لیں، وہ تھوڑی دیر میں سیٹل ہو جائیں گے. اپنے آپ کو بھی نجات دیں اور دوسروں کو بھی. یہ طریقے سیکھنے کے، نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، جو ہمارے فرائض میں سے. یعنی بچے تو عورت ہی پالنے نا، وہ کسی لیبارٹری میں تو نہیں پلیں گے، تو ہمیں پالنے آنے چاہیے، یہ سیکھنے والا کام ہے. Assalamu alaikum. Earlier you asked what's like the summary of everything that you've taught right now, and I think for me, my understanding was, I kept remembering this one phrase. I don't know where I've read it or I've heard it, but basically it was, the gist of it was that there's Jannah on this earth, and those that cannot enter the Jannah on this earth cannot enter the Jannah in the hereafter. And our Jannah on this earth is the Salah, is coming close, is loving Allah, and finding that peace and serenity in your salah, right? And oftentimes, like if we're with someone that we love or we like to chat with that person, then, time goes by, time flies by, and you don't know how much time you've spent with that person.
But when you're in salah, time, like we spend less than 5 minutes, right, on our salah. But sometimes we have the opportunity where Allah allows us to come to Him in a way where we're not restrained by time, right? Or we're in sujood, and the only thing that reminds us to come back into this world is that our feet have, gone numb, right? And when you share these examples of the Sahaba, like praying in that manner, it's because they recognize that they can have Jannah in this earth, which is being close to Allah. So I just wanted to share that. جی السلام علیکم. بس میں آپ کی بات کو ایکسٹینڈ کر رہی تھی کہ جو مائیں ہیں اگر بچے کو زمین پہ رکھتی ہیں اور نماز شروع کر دیتی ہیں تو اس کو بچے کے لیے ایک سیپریشن انزائٹی ہونے لگتی ہے انہیں مدر سے دور ہونے کی, جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ان کو ہولڈ کر لیں, اپنے دل سے لگا لیں نماز پڑھتے ہوئے بھی, تو انہیں سیکیورٹی فیل ہوتی ہے اور انہیں مسجد سے بھی دل لگے گا آگے جا کے کہ یہ مسجد میں مجھے آ کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور پھر رونے دیتی ہے ماں. تو پھر بعد میں ایک کنڈیشننگ پیدا ہو جاتی ہے جو بچے مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اسے سینے سے لگائیں, ہولڈ دیم ڈیورنگ ایون صلاح, اینڈ دوسروں کی سب کی نماز بھی بچ جائے گی اور آپ کے بچے کی آگے محبت بھی بڑھے گی. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.